جیسے غدیر کے مقام پر ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اسی طرح سے علی علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر اس کے بعد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ میرے بھائی ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ۔ عالم اسلام کا ایک تاریخی دن ہے جسے روز مواخات کہا جاتا ہے۔ مواخات یعنی بھائی چارہ، اور یہ دن تاریخی اعتبار سے بہت ہی اہم ترین دن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کو ایسے منانا چاہیے جیسے روز غدیر کو منایا جاتا ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے یہ دن چند مرتبہ تکرار ہوا ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ہوتے ہوئے ہجرت سے پہلے اس وقت کے جو ابتدائی مسلمان تھے ان کو ایک دوسرے کا آپس میں بھائی بنایا تاکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھ سکیں۔ اسی طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ابتدائی دنوں میں ہی تقریباً 6 مہینے کے بعد یہ روز مواخات قرار پایا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان یہ اخوت کا عقد پڑھا گیا۔ یعنی اس اعتبار سے یہ ہے کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک دوسرے کا ان کے اعمال اور ان کے مرتبے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا۔ اور تیسرا اور وہ اہم ترین دن ہے اور وہ ہے 12 ماہ رمضان المبارک، کہ جس دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں بہت سارے مسلمانوں کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنایا ہے، اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ لہٰذا اسی اعتبار سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو جو عقیدے اور عمل کے اعتبار سے مماثلت رکھتے تھے ان کو ان کا بھائی بنایا، اور تاریخ کے اندر ان شخصیات کے نام بھی موجود ہیں، اور حتیٰ کہ یہ عمل ازواج پیغمبر میں بھی انجام دیا گیا، اور یہ ہے کہ وہاں پر بھی بعض ازواج پیغمبر کو بعض دیگر ازواج کے ساتھ عقد اخوت پڑھا گیا۔ لیکن سب سے عظیم بات وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، اور اسی طرح سے جیسے غدیر کے مقام پر ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اسی طرح سے علی علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر اس کے بعد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ میرے بھائی ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ نے ملاحظہ فرمایا، لیکن توجہ کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کا بھائی ہوں، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اس طرح کا وعدہ اور دعویٰ کر سکے، کیونکہ آخرت انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن وہ جو شفیع محشر ہیں اور کہا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے بھائی ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہاں سے ایک چیز واضح اور روشن معلوم ہوتی ہے کہ یہ بھی سنت پیغمبر ہے، جیسے داڑھی رکھنا سنت پیغمبر ہے، مسواک کرنا سنت پیغمبر ہے، اسی طرح سے بھائی بھائی بنانا یہ بھی سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ ایک دوسرے کا بھائی بنایا جائے، اور پھر یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو ماہ رمضان میں یہ عمل بہترین عمل ہے، اس کو انجام دینا چاہیے، اور نہیں تو روز غدیر والے دن تو ضرور یہ کام کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ایران اور عراق میں علماء کے درمیان یہ بہت رائج ہے کہ عقد اخوت پڑھا جاتا ہے، یعنی جو اپنا ایک دوسرے کے دوست اور بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، لہذا وہ بھی ایک دوسرے کو بھائی بناتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ عمل عام عمل نہیں ہے، یہ اہم ترین عمل ہے۔ ویسے تو قرآن کی روح سے ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، لیکن جب صیغہ اخوت پڑھ لیتا ہے تو اس کا
مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ اس کے لیے دعا کرے گا اور آخرت میں وہ اس کی شفاعت کرے گا۔ دیکھیے اصل شفاعت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، لیکن یہی آگے نیک اور صالحین کو بھی ملتی ہے۔ شفاعت وہ کرے گا اپنے دوست کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائے گا اور عرض کرے گا یا رسول اللہ، اگر کسی طرح سے اس عزیز کے عمل میں کوئی جھول یا کمی رہ گئی ہے تو میں اس کا شفیع بن کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، لہٰذا آپ اس کی شفاعت مزید فرمائیے۔ تو اس طرح سے یہ ہے، لیکن اس کے اندر طریقہ کار کیا ہے کہ کس طرح سے سیغہ عقد اخوت پڑھا جاتا ہے، تو یہ کتابوں کے اندر مرقوم ہے تفصیل کے ساتھ، اور عربی کے اندر وہ خاص جملات ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ عربی ہی میں پڑھیں، بلکہ آپ اپنی زبان میں، آپ کی جو بھی زبان ہے، اردو ہے یا کوئی اور زبان ہے، آپ اس زبان میں سیغہ عقد اخوت پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں خیال یہ رہے گا کہ مرد کے ساتھ سیغہ عقد اخوت پڑھیں گے اور خواتین کے ساتھ عقد اخوت پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ بھائی ہو جائیں گے، لیکن بھائی ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کی میراث میں بھی شامل ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی میراث میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ اعمال صالحہ میں ایک دوسرے کے شریک ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بد عمل انجام دیتا ہے تو وہ بھی دوسرے کو شریک کرے گا۔ لہٰذا اس سیغہ عقد اخوت پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے نجات کا سبب بننا چاہیے۔ اور پھر دوبارہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روز مواخات اس کو بطور عید غدیر کی طرح منانا چاہیے، کیونکہ پیغمبر نے اس دن کو اپنا بھائی بنایا ہے، اور قرآن نے جیسا کہ آیہ مباہلہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یعنی نص قرآن سے نفس پیغمبر ہیں علی علیہ السلام، اور اس سنت سے برادر اخوت دنیاوی اور اخروی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی علیہ السلام کی اخوت ثابت ہے۔ لہٰذا یہی جو نفس رسول ہے، یہی جو اخی رسول ہے، اسی کا حق ہے کہ وہ پیغمبر کا جانشین برحق قرار پائے، اور وہی خلیفۃ بلا فصل ہے۔ باقی پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو امیر المومنین اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نیک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔